نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی رات کہلاتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت کا جتنا ثواب ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس نے یہ ایک رات عبادت میں گزاری گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ لیکن 83 برس کا زمانہ بھی کم سے کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا اجر فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں مرتبے کے لحاظ سے افضل ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب در رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حیرت کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے یہ خواہش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ علماء کرام کی اکثریت کی یہی رائے ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ شب قدر کی کچھ خاص عبادات ہیں اور اس میں جو حاجت دینی یا دنیاوی مانگی جائے انشاءاللہ تعالی بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی۔ 27ویں شب کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر برکتوں کی رات ہے، شب قدر رحمتوں کی رات ہے، گناہوں سے پاک ہونے کی رات ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے۔ یہ عبادت اللہ اور بندے کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، ایسا پل جو بندے کو اس کے حقیقی خالق سے ملواتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور شب قدر کی رات عطا کر کے ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پالیں۔ اللہ اس بابرکت رات میں ہم سب کو بہترین عبادت کرنے